اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا عمل، اپنا اپنا راستہ، لیکن جو رب والے ہوتے ہیں. دیکھیں فرعون کا دربار لگا ہوا، موسیٰ سے قتل ہوا، ایک فرعونی مارا گیا، ادھر آیا ایک خیر خواہ حدیث انسان. اور یاد رکھیے جب آپ انسانوں کی خیر کہیں کریں گے، جیسے ہمارے مربی محترم، اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے، اللہ رب العزت جماعت کے تمام کرندوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. یقین کریں اللہ حفاظتیں کرتا ہے. ان لوگوں کے تذکرے ہمیشہ مثال بن جایا کرتے ہیں، جو لوگوں کی، جو انسانوں کی، جو بغیر انسانوں کے، یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کی، جو انسانوں کی، روئے زمین پر انسانوں کی حمایت کے ڈنکے بجاتے ہیں، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان کے تذکرے اللہ لوگوں کی زبان پر لے آتے ہیں. یہ فرعون کی قوم کا ایمان کو چھپانے والا مومن اٹھتا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. کیسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. آزمائش تھی، تعلق آ گیا، اس نے کہا زبان کو بند نہیں رکھنا ہے، اب میں نے بولنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. کھڑا ہوا، تقریر کی، سورہ مومن اللہ نے اس مومن کے نام پہ نازل فرما دی. اللہ کی قسم خربوں لوگ قیامت تک اس کی تلاوت کرتے رہے. اور کیوں کی جس نے اپنے لشکر کی کہا تھا ادخلو، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ. خلاصہ کلام سلیمان لشکر سمیت آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے روز ڈال دے گا. اللہ نے اس چونٹی کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا. تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ کبھی نہیں. اللہ اکبر. واللہ رب العزت کی نصرت آتی ہے. بادشاہ نے تیر چلایا، لڑکے کی کٹپٹی پہ لگا، شہید ہوا. تو ادھر سے توحید کے نغمے بلند ہو گئے، جیسے فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا تھا. اب کھائیاں کھودی گئی، کھائیاں کھودی گئی. ہمیر بادشاہ کے اتنی گہری کھائیاں، آگ جلوائی گئی اور آگ کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا جنہوں نے کہا تھا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان کا جرم یہ تھا، وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یا تو واضح طور پر ہم کا انکار کر دیں، کمیونسٹ بن جائے، داڑیاں بن جائے، بدھ مت بن جائے، تومت، دیوت، سکھ یا کوئی اور دین اختیار کر لے. میں مثال دے رہا ہوں. نہیں تو جب اللہ والے بن گئے ہیں تو پھر گھبرانا کیوں ہے؟ وہ پرساد بڑی ہوئی نا، کہتے ہیں نچن لڑکی پڑ گیا. وہ جو ایسی عورت ہوتی ہے وہ شرماتی نہیں لوگوں سے، تو ہمارا تو تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ان لوگوں کو سب کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کے اندر ایک ایسی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کو اس کی چھاتی سے کھینچ کر جب آگ میں ڈالا، اس سے پہلے عورت آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن لڑکا بولا ماں اسبری، صبر کر لے، ماں آگ میں داخل نہ ہونا، ماں آگ میں چلی جانا، لیکن اس بدبخت کو رب نہ ماننا، آگ تیرے لیے نفع مند ہے. یقین کرے یہ وہی دین ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ کے پیغمبر کے بعد شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے ہمارے تک ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ایک دین کے لیے. ہمارے بر صغیر میں 1 لاکھ سے زیادہ توحید پرستوں کو، سنت کے متوالوں کو اور اس راہ کے راہگیروں کو سولی پہ چڑھایا گیا. یقین کر لے، گھبرائے نہیں، تبھی تو دین ہمارے تک پہنچا ہے. تو میرے بھائیوں آج اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. بحمداللہ تعالی ممکن ہے، امید ہے ہماری حکمران، ہماری حکومتیں آنکھیں کھولنے کی کچھ کریں گی. وہ بالکل نہیں کرتے، ہم تو ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نصرت المرد کا وقت ہے، یقین کیجیے، اور خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کچھ کرنے کا ٹائم ہے. اللہ کے فضل
دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ خود ہی مددگار بھیج دیتا ہے۔ آج وہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی کتار اندر کتار۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے بھی بات کی تھی، اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن وہ یہودی ہیں، اس بات کو آپ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، دین کے لیے محبت، دین کے لیے تعلق کو مضبوط رکھنا، دین کی وجہ سے تعلق کو ختم کرنا، منقطع کرنا۔ اور اس حدیث کو یاد کر لیجئے، من احب للہ وابغض للہ وعادى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کامل مومن بننے کے لیے اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے بغض رکھیں، اللہ کے لیے دیں اور اللہ کے لیے روک لیں۔ آج وقت ہے اس اسرائیل کی تمام مصنوعات کا ہم انشاءاللہ بائیکاٹ کریں، ہاتھ اٹھا کر ایمانداری سے اپنے ایمان مومن مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں، دل سے بائیکاٹ کریں، پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اس کی کمر ٹوٹے گی، اور اللہ انشاءاللہ اس کی معیشت کو گرائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو۔ اور میں یہ اب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، تو وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم لوگ ایسے ہی جنت میں جانے کے گمان اور خیال اور نظریات رکھے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے پاس تو پہلے لوگوں کی مثال نہیں پہنچی ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے اللہ کے نبی دعا کیجئے، حالات بڑے پرفتن ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ایمان کمزور ہے، اللہ کے نبی دعا کرے، اللہ مدد نہ فرمائے۔ اللہ کے رسول جذبات میں آ گئے، چہرے رنگ متغیر ہو گیا، اور میں خباب تم سے پہلے والے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے۔ اللہ نے آیت نازل کی، متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت قریب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، کائنات کے لوگوں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کائنات کی قوتیں مل جائیں، یہ انڈیا، یہ روس، چائنا، یہ یورپی کنٹریز کے لوگ مل جائیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے اور اگر تمہارا یقین ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، تو پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر دنیا کی کوئی قوت بھی غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اور اللہ انشاءاللہ ایمان والوں کو کھڑا کرے گا، اور رب کا وعدہ ہے، اور یہودیوں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ نے تمہیں 2 مرتبہ موقع دیا، تم نے زمین میں فساد کیا، لوگوں کو قتل کیا، اب تم پھر کرو گے، ہم مسلمانوں کے ذریعے تمہیں دنیا میٹ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الحمدللہ رب کا وعدہ ایمان والوں سے، فلسطینیوں سے، مسلمانوں سے اور ان کے حواریوں سے، فلسطین کے مسلمانوں کے، ان کے پشتی بھائیوں سے اللہ کا وعدہ ہے، یقین کرے۔ اور میرے بھائیو آخری بات میں یہ کہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے پر رحم کر دے، ان تم عدنا، اگر تم پھر زیادتی کرو گے تو ہم بھی کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہودیوں کی حمایت نہیں کی، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ وہی ہے۔ اس میں 1,24,000 انبیاء کو میرے نبی نے امامت کی نماز پڑھائی اور اسی سے معراج کروائی، جس میں نماز پڑھنے کا تقریباً 250 نماز کا ثواب اجر ملتا ہے۔ یہ ارض مقدسہ ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، اس کے وارث یہودی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یرثھا عبادی الصالحون، نیک لوگ اللہ کی زمین کے بعد سے۔ جب یہودی یتیہون فی الارض، اسی سرزمین میں جب حضرت موسیٰ نے کتاب کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، یہ وہی 40 سال تک بیٹھتے رہے تھے، یہ وہی یہودی ہیں۔ اور اصل میں یہ تیاری کر رہے ہیں اپنی بات کہ دجال آنے والا ہے، اور سنو میرے بھائیوں، دجال کے یہ حوالی، یہ ایرانی، یہ لوگ اصفہان کے رہنے والے، یہ جو تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت
70,000 اصفہان کے ایران کے علاقے سے 70,000 یہودی اٹھیں گے، دجال کے ساتھ مل جائیں گے، جو تیاری میں لگے ہوئے درخت لگا رہے ہیں، لیکن وہ درخت جو لگا رہے ہیں برگد کا، اس کے سوا باقی بھی درخت ہوں گے۔ یہودی چھپے گا، مومن کو درخت بولے گا، ہر پتھر کہے گا ہذا مومن تعال ہنا ہذا یہودی فاقتلہ، یہ یہودی چھپ کے میرے پیچھے بیٹھا ہے تو قتل کر دے۔ اب تو وقت قریب آ رہا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ان یہودیوں کو قتل کرے گا، اور اسرائیل کے ہوائی اڈے کے اوپر، مقام لد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ اپنے نیزہ سے دجال کو واسطے جہنم کریں گے۔ اقول قولی ھذا وما علیہ الا البلاغ۔